السلام علیکم۔ مہینوں جاری رہنے والی جنگ کے بعد امریکہ تو اب آ گیا ہے اپنی اوقات پر، صلح کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ایران کے تقریباً تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور اب صلح کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی امریکہ کا پالتو غنڈہ اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ لبنان کا معاملہ معاہدے کے اندر شامل ہے، اگلے 60 دن کے اندر اس معاہدے پر عمل درآمد تیزی سے کرنا ہے تاکہ مستقل امن قائم ہو سکے، لیکن اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اب بھی ہر روز لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، لبنان میں شہری علاقوں پر حملے ہو رہے ہیں، لبنان میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی 7 افراد شہید کر دیے گئے اور درجنوں افراد روزانہ نشانہ بنایا جا رہے ہیں، اور یہ اسرائیلی جارحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیتن یاہو کہتا ہے کہ میں تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، اور جو علاقے میں نے فتح کر لیے ہیں، جو نیو پورٹ کا علاقہ، جو قلعہ میں نے فتح کیا ہے، اس سمیت تمام علاقے جو میں نے لبنان کے اندر قبضہ کر لیے ہیں، ان پر مزید قبضہ جمانا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب حزب اللہ کے جو نعیم قاسم ہیں، جو سربراہ ہیں، انہوں نے اسے آئینہ دکھایا نیتن یاہو کو کہ تمہیں ایران نے جو امریکہ کے ساتھ کیا وہ نظر نہیں آ رہا، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اگر تم نے یہ حرکتیں جاری رکھی تو ہم کسی طرح پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے 4 مہینے جنگ کر کے دیکھ لی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اور آخرکار اس کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ تو یقیناً اسرائیل بھی واپس جائے گا اور ناکام جائے گا، اور ایران بھی اس معاملے پر حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور لبنان کے اندر یہ جنگ جاری رہے گی اور اسرائیل کو کے دانت کھٹے کیے جائیں گے۔ لبنان کے اندر حزب اللہ ایک بڑی ملیشیا ہے، اس کا ایک بڑا گروپ ہے، اس کے پاس 20 سے 30 ہزار جو ہے مسلح ایکٹیو جنگجو موجود ہیں، اور جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ کسی بھی لیول پر جا کر ٹکرانے کو تیار رہتے ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، ان کے پاس گنز بھی موجود ہیں، اور امریکہ کے مطابق ان کے پاس، حزب اللہ کے پاس تقریباً 1,30,000 سے لے کر 1,50,000 تک میزائل موجود ہے، راکٹ موجود ہیں، جو اسرائیل پر تباہی مچانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور جب بھی اسرائیل حملہ کرتا ہے تو جوابی کارروائی حزب اللہ کی جانب سے پوری طاقت کے ساتھ کی جاتی ہے، جو بھی استعداد ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اس پوری صلاحیت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسرائیل کو ہر ممکن نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور روزانہ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو جواب میں اسرائیل میں بھی سائرن بجتے ہیں، اسرائیل میں بھی لوگوں کو خندقوں میں پناہ لینی پڑتی ہے، تہہ خانوں میں پناہ لینی پڑتی ہے، اسکول بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بند ہو جاتی ہے، اور حزب اللہ کی کارروائیاں جو ہے وہ جاری رہتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایران سے امریکہ واپس جا رہا ہے تو اسرائیل کیوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا؟ اسرائیل کیوں جنگ بندی نہیں کر رہا؟ اسرائیل کیوں اس معاملے کو روک رہا ہے؟ تو جو اسرائیل کا موقف جو ہے وہ اس بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ایران کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے یہاں پر حزب اللہ میں، اور یہاں پر حزب اللہ جو ہے اس کے اشاروں پر چلتی ہے، تو ایران کے ساتھ چونکہ تعلقات اسرائیل کے خراب ہیں تو حزب اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات سدھرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر جو لبنان کے اندر جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس کی رٹ نہیں ہے، گورنمنٹ جو ہے حزب اللہ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ حزب اللہ جب بھی حملے کرتی ہے، یا حزب اللہ جب بھی اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ بنتی ہے سلامتی کے لیے، تو وہاں کی جو حکومت ہے حزب اللہ کو کنٹرول نہیں کر پاتی، تو اس لیے مجبوراً اسرائیل کو حملہ کر کے حزب اللہ کو روکنا پڑتا ہے۔ اور 2023 کے حملے کے بعد جب اسرائیل نے ایک موقف اپنایا ہے کہ چونکہ ہم پر حماس نے حملہ کیا تھا، جو سراسر جھوٹ کی مبنی ایک پوری کہانی بنائی گئی، اس کے اندر نقصانات کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، ایک بہت چھوٹے سے حملے کو اتنا بڑا حملہ قرار دیا گیا کہ جس کے اندر 1,500 یہودی مارے گئے، جس کے اندر 1,500 جو اسرائیلی شہری مارے گئے۔ تو یہ ایک ایسی کہانی بنائی گئی، اس کہانی کو بنیاد بنا کر اب اسرائیل لبنان کے اندر بھی حملے کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی ہمیں پری ایمپٹیو اٹیک کرنے کی ہم استعمال کریں گے، آپشن استعمال کریں گے، کیونکہ ہم پر کبھی بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑی چیز سامنے آ رہی ہے جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیکیورٹی زون بنائیں گے، یعنی کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو سرحد ملتی ہے اس سرحد پر ایک سیکیورٹی زون بنایا جائے گا، تاکہ اسرائیل اور لبنان کی جو سرحد ہے اس کے درمیان ایک زون بن جائے جس پر دونوں جانب سے فوجیں داخل نہ ہو سکیں، اور جب بھی اسرائیل پر لبنان حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ایک طویل فاصلہ ہو جو اس کو عبور کرنا پڑے۔ یہ سیکیورٹی زون لبنان کے حدود کے اندر بنانے کی اسرائیل کوشش کرے، کیونکہ لبنان کے اندر بہت سارے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، بہت اندر تک اس کی فوجیں کچھ علاقوں میں آ چکی ہیں، تو وہ وہاں پر سیکیورٹی زون بنانا چاہ رہے ہیں، ایک ایسی پٹی بنانا چاہ رہا ہے جس پٹی کے اندر لبنانی داخل نہ ہو سکے اور انہیں اسرائیل کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک طویل فاصلہ طے کرنا پڑے، اور اس پٹی کی
نگرانی جو ہے جو لبنان کے اندر وہ پٹی بنے گی اسرائیلی فوجیں کریں اور وہاں پر وہ اپنے دفاع کے لیے پورا زور لگائے. یہ تو ہو گیا اسرائیل کا موقف. اب نعیم قاسم جو کہتے ہیں انہوں نے اس کا جو مطالبات ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے, ان کے جو اعلانات کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ سیکورٹی زون والا معاملہ تو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. نیتن یاہو جو کہ دل میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے. حزب اللہ اور لبنان جو ہے اپنے علاقوں پر سے اپنا حق کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کے علاقے ہیں, یہ ان کا حق ہے اور ان علاقوں پر ان کا قبضہ ہونا چاہیے اور اسرائیلی فوجوں کو لازمی واپس یہاں سے جانا پڑے گا. تو یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. اب ایسے میں پوری دنیا جو ہے جب اس وقت کا فوکس امریکہ ایران جنگ ہے اور اس کے اندر لبنان بھی اس معاہدے کا حصہ ہے, تو اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اسرائیل اور لبنان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جنگ روک دے. لبنان تو obviously بہت زیادہ اس جنگ کے اندر نہیں, جارحیت اسرائیل کی جانب سے ہوتی ہے, حملے اسرائیل کی جانب سے کیے جاتے ہیں. تو اس وقت اس ڈی کنفلیکشن سیل جو ہے اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈی کنفلیکشن سیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل عالمی قوتیں اور لبنان اور اسرائیل کی فوجوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم, ایک ایسا سیل بنایا جائے کہ جو ان کو مجبور کرے کہ وہ اس جنگ کو روک دیں اور اس جنگ کو آگے نہ بڑھایا جائے. تو اس کا جو مینیفیسٹو ہے, اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی کی نگرانی کی جا سکے, اس کے علاوہ فوری رابطہ کاری ممکن ہو, غلط اطلاعات یا حادثاتی حملوں سے بچا جا سکے اور فریقین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو سکے. اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان دشمنی اتنی زیادہ ہے, دونوں چونکہ مخالف قوتیں اور حالت جنگ میں, تو ان کے درمیان سفارتی رابطے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان فوجی سطح پر بھی رابطہ نہیں ہے. تو ایسے میں یہ جو ڈی کنفلیکشن سیل جو ہے وہ ایک انتہائی اہم رول پلے کر سکتے ہیں. جیسے ڈی جی ایم اوز ہوتے ہیں ملکوں کے, وہ آپس میں ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سیل بن جائے گا جس کے اندر لبنان کی فورسز بھی شامل ہو سکتی ہیں, اسرائیلی فورسز بھی شامل ہو سکتی ہیں, حزب اللہ کے نمائندے بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ثالث ملک جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. یو این فورسز جو لبنان کے اندر موجود ہیں ان کا نمائندہ شامل ہو سکتا ہے, امریکہ اور فرانس کی نمائندگی ہو سکتی ہے. یہ ڈی کنفلیکشن سیل جب ایکٹیو ہوگا تو ڈی کنفلیکشن سیل کے ایکٹیو ہونے سے جو خانہ جنگی کی صورتحال ہے, جو حادثاتی حملے اس وقت ہو رہے ہیں, جو میسیجز پہلے سے کمیونیکیٹ ہو چکے ہیں اسرائیل کی جانب سے کہ لبنان کے اس حملے پر, علاقے پر حملہ کیا جائے, تو ان کی روک تھام کی کوشش کی جا سکتی ہے. پھر سرحدوں کی مؤثر نگرانی ہو سکتی ہے کہ سرحدوں پر کس طرح سے اسرائیل کی جانب سے جارحیت کی جا رہی ہے, کیونکہ حزب اللہ کی جانب سے جتنے بھی حملے کیے جا رہے ہیں وہ اپنے دفاع میں کیے جا رہے ہیں. اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت ہو رہی ہے, اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اسرائیل کی جانب سے مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اسرائیل کی جانب سے مسلسل فوجوں کو علاقے میں, اس لبنان کے علاقے میں داخل کیا جا رہا ہے, مختلف علاقوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ جو ہے اس کے پاس اسلحہ موجود ہے, حزب اللہ کے پاس مسلح لوگ موجود ہیں, اور ان کو جب تک ڈیفیوز نہیں کیا جائے گا, ان کو تمام جب نیوٹرلائز نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک اسرائیل حملے جاری رکھے گا. تو اس وقت جو ٹیکنیکل لیول پر واشنگٹن کے اندر میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت لبنان اور اسرائیل کے ساتھ کے درمیان, تو وہ مذاکرات یقیناً نتیجہ خیز ثابت ہوں گے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو ایران کے ساتھ اس کے جو مذاکرات ہوئے ہیں, جو 60 دن کے اندر ساری ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے, جو نکات ہیں ان پر عمل درآمد ہو جائے, آبنۂ ہرمز کھل جائے, آبنۂ ہرمز میں جو میکینزم بن رہا ہے جہازوں کے گزرنے کا وہ تیار ہو جائے اور خطے میں امن ہو جائے, اور اس کے لیے اسرائیل اور لبنان کی جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے.